بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دو چیزوں کو بتا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، فالو بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بہتری ہے۔ پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا وظیفہ کون سا ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ارشاد فرمایا، قیدی کی رہائی کے لیے ہدایت فرمائی، وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تو بلا شبہ کسی بھی قیدی کی رہائی کے لیے اگر اس وظیفے کو پڑھا جائے گا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ قیدی ضرور قید سے رہائی پا جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک اشجعی یہ آپ کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو مشرکین نے، سالم ان کا نام تھا، پکڑ لیا۔ یہ اکلوتا ان کا بیٹا تھا۔ مالک بن اشجعی نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے بہت یاد آتی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے ہی پریشان ہیں آقا اس کی ماں بیمار ہو چکی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو اور یہ ایک وظیفہ پڑھو۔ کون سا وظیفہ پڑھو؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صبر سے کام لو اور یہ وظیفہ پڑھتے رہو۔ اب چند دن جب یہ وظیفہ انہوں نے پڑھا تو حضرت سالم جو تھے، جو ان کے بیٹے تھے، ان کو موقع ملا، وہ موقع پا کر 4000 بکریاں ان کی اور 50 اونٹ لے کر ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچے آقا علیہ السلام میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ وسلم، وہ جو مال ہم نے لایا ہے وہ واپس کر دیں یا نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اس کو تم کھا لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ایسا وظیفہ ہے، یہ قیدیوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ آقا دو عالم، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وظیفے کو بتایا ہے۔ جو بھی شخص، کوئی بھی قیدی جس اعتبار سے بھی قید ہو، وہ اس کو اگر پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 101 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے جو پڑھے گا، چند دن پڑھنے کی دیر ہوگی تو وہ قیدی جتنا بھی سخت قید کے اندر ہوگا، اللہ رب العزت کی اور اس کے محبوب کے تعاون سے وہ قیدی آزاد ہو کر گھر آ جائے گا۔ اور دوسرا میں نے بتانا ہے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ آج 20واں رمضان ہے، پاکستان میں آج عصر کے بعد اعتکاف بیٹھے جانا ہے، اعتکاف کرنا ہے لوگوں نے۔ تو اعتکاف اصل میں مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے 10 دن جو تھے اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے۔ آپ نے واضح فرما دیا کہ اعتکاف کا بیٹھنا لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے ہے۔ 10 دن بیٹھے، لیلۃ القدر کی رات نظر نہ آئی، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف کا ارادہ کیا، پھر بھی نظر نہ آئی، تو آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کا ارادہ کیا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اس عشرے میں تلاش کرو اعتکاف کی صورت بیٹھ کر۔ تو اعتکاف کا بیٹھنا جو ہے اس نیت سے ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر جو ہے، قدر والی رات ہم کو نظر آ جائے، اور بلا شبہ اس نظر سے، اس نظریے سے لوگ جو بیٹھیں گے اعتکاف کے اندر، رب کائنات ان کو لیلۃ القدر کی رات کی ضرور دیدار کروا دے گا، ان کو لیلۃ القدر کی رات ضرور نصیب ہو جائے گی، لیلۃ القدر ان کو ضرور نصیب ہو جائے گی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھنا ہے تو پڑھنا کیا ہے؟ تو زیادہ تر انسان جو ہے اس میں تلاوت کلام پاک کرے، اللہ کے کلام کی تلاوت پڑھے، اس کو کرے، قرآن بھی تلاوت کرے،
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا وظیفہ پڑھے۔ جو بھی شخص کثرت سے لیلۃ القدر کی ان راتوں کے اندر یا 10 دن کے اندر، اعتکاف کی 10 دنوں کی جو راتیں ہیں یا دن ہیں، ان کے اندر جو بھی انسان خلوص دل سے تلاوت کلام پاک بھی کرے گا اور اللہ کے محبوب کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے وظیفہ کرے گا تو خدا اس کو 2 انعام عنایت فرمائے گا۔ ایک انعام یہ ہوگا کہ اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، اور دوسرا انعام اس کو یہ ملے گا کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت اور دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جتنا بھی ہو سکے اعتکاف کی صورت کے اندر درود پاک کی کثرت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ من صلی علیہ، جو شخص میرے اوپر صلاۃ و سلام کا وظیفہ پڑھتا ہے، میرا امتی، تو بالغانی صوتہ حیث کانا، اس کی آواز میرے تک پہنچتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ تو آپ نے اگر اپنی آواز کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب تک پہنچا دیں تو پھر کیا کرو، کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھو، اور کثرت صلاۃ و سلام پڑھو گے تو آقا دو عالم گنبد خضرا کے اندر آپ کی آواز کو سنتے ہیں نفس نفیس۔ آپ فرماتے ہیں کہ بالغانی صوتو، اس کی آواز میرے تک پہنچ جاتی، وہ پڑھنے والا جہاں کہیں بھی ہوگا۔ اگر آپ کی اپنی آواز کو آپ لوگ آقا دو عالم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پڑھو الصلاۃ والسلام علی حبیبک وعلی آلہ واصحابہ حسب محبتک حسب محبتک بعدد معلوماتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ کثرت سے پڑھو گے رب کائنات کے محبوب کا آپ کو دیدار نصیب ہو جائے گا، اور جس شخص کو آپ کا وعدہ ہے خام میں دیدار نصیب ہوگا، اس شخص کو آپ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے بیداری کے اندر ضرور میری جھلک اس کو نظر آ جائے گی۔ تو میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو، فالو بھی کرو اور لائک بھی کرو۔